غلطی ہر شخص سے ہو جاتی ہے، غلطی ہونا، کل بنی آدم خطاء، آدم کا ہر بیٹا خطا کار ہے، وخیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہیں جو واپس آ جاتے ہیں، جو توبہ کر لیتے ہیں۔ جو غلطی کر کے دلیل دیتا ہے نا وہ شیطان ہوتا ہے، غلطی کرے، گناہ کرے، پھر اس کے بعد دلیل دے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے آج کے دور میں، خاص طور پر یہ جو آج کا دور ہے جس کو علمی اعتبار سے لاجیکل پازیٹیوزم کی صدی کہا جاتا ہے، منطقی اثباتیت کی صدی کہا جاتا ہے۔ منطقی اثباتیت کی صدی کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کو آپ منطقی طور پر ثابت کریں۔ اگر آپ منطقی طور پر ثابت کرتے ہیں تو وہ علم ہے، اگر منطقی طور پر ثابت نہیں کرتے تو وہ علم نہیں ہے۔ لہٰذا کوئی شخص جو ہے وہ اس بات کا دھیان نہیں کرتا، اس بات کی توجہ نہیں کرتا اللہ نے کیا فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اس سے نکل کر ہر شخص جو ہے وہ اس کو لاجک کیا ہے بتائیں جی، اس میں لاجک کیا ہے، تو لاجک مانگتے ہیں۔ تو سب سے پہلی لاجک دینے والا تو بدبخت ابلیس تھا، اس نے لاجک دی تھی نا، اس نے غلطی کا اعتراف نہیں کیا، اس نے لاجک دی ہے۔ لہٰذا یہ جو طرز عمل ہے کہ اپنی غلطی یا اپنی گناہ کو تسلیم کرنے کی بجائے، گناہ کو تسلیم کر لیں، تسلیم کر کے اللہ کے سامنے پیش کر دیں، یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تجھے معاف کر دے۔ یہ اہل ایمان کا وتیرہ تو یہ بتایا گیا ہے، اور اہل ایمان کا طریقہ تو یہ ہے۔ اگر کسی نے گناہ کی دلیل دی ہے تو اس کی ابتدا جو ہے وہ ابلیس سے ہو رہی۔ غلطی آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی تھی، تو آدم علیہ السلام نے کیا کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ ہم دونوں سے ظلم ہو گیا، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لہٰذا تو ہمارے اوپر رحم نہ کرے گا تو ہم تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ کے سامنے اپنا جو احساس گناہ، احساس جرم اور اقرار اعتراف جرم کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگ لی، بات ختم ہو گئی۔ اس نے کہا کہ انا خیر منہ، بھئی میں نے سجدہ نہیں کیا تو اس کی ایک دلیل ہے۔ دلیل کیا ہے؟ میں اس سے بہتر ہوں، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ اور بہتر کیوں ہوں؟ بہتر اس لیے ہوں، خلقتنی من نار، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے، وخلقتہ من طین، اور اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ یہ ہے فرق میرا اور اس کا، میں آگ سے پیدا ہوا، یہ مٹی سے پیدا ہوا ہے۔ اور اس نے خود ہی اندازہ کر لیا کہ مٹی جو ہے وہ پستی کی طرف جاتی ہے، آگ بلندی کی طرف جاتی ہے، آگ بھڑکتی ہے، آگ حرارت پیدا کرتی ہے، حرکت پیدا کرتی ہے۔ مٹی وہ حرکت کی علامت ہے، مٹی سکون کی علامت ہے۔ تو جو سکون والی چیز ہے، جو نیچے کو جانے والی چیز ہے، جو پڑی رہنے والی چیز ہے، جو بے حس و حرکت چیز ہے، وہ گویا اچھی نہیں ہے، اور جو حرکت والی اور بلندی کی طرف جانے والی ہے وہ اچھی ہے۔ لہٰذا اس نے دو جواہر کا موازنہ کرنے کے بعد، مٹی کا اور آگ کا موازنہ کرنے کے بعد، اس نے اپنے آپ کو بہتر ثابت کر دیا اپنی طرف سے کہ میں چونکہ اللہ تو نے ہی پیدا کیا ہے، مجھے چونکہ آگ سے پیدا کیا ہے تو میں اس سے بہتر ہوں، کیونکہ اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ یہ دلیل اس نے دی۔ اللہ اکبر! حالانکہ اس کی یہ دلیل ہی غلط تھی دو اعتبار سے۔ ایک تو یہ کہ پیدا کرنے والا اللہ، وہ کسی کو آگ سے پیدا کرے، وہ کسی کو مٹی سے پیدا کرے، اس سے فضیلت نہیں بنتی۔ کوئی شخص اگر پیدا ہو گیا ہے کسی ایسی جگہ پر جس کے بارے میں وہ خوش نہیں ہے، کسی ایسے والدین کے گھر پیدا ہو گیا ہے جس کے بارے میں وہ خوش نہیں ہے، تو اور اگر اس نے وہ ایسے والدین کے گھر پیدا ہو گیا ہے جس کے بارے میں وہ خوش ہے، تو دونوں باتوں میں کوئی فضیلت نہیں ہے۔ یہ اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اگر نوح علیہ السلام کے گھر پیدا ہونے والے بیٹے کو بھی صرف نافرمانی کی وجہ سے راندہ درگاہ قرار دے دیا کہ وہ آپ کا بیٹا ہے ہی نہیں، اس لیے کہ انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل اچھے نہیں ہیں، تو عمل کی وجہ سے کوئی شخص جو ہے وہ اچھا یا برا ہوتا ہے، کسی چیز سے یا کسی خاص جوہر سے یا کسی خاص عنصر سے پیدا ہونے سے کوئی اچھا یا برا نہیں ہوتا۔
تو یہ اللہ نے پیدا کیا تھا، اس میں کوئی اچھائی برائی پیدا وہ ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ دوسری بات یہ کہ اللہ کریم نے پہلے فرما دیا کہ اس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، تو فضیلت تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتا دی۔ لہٰذا جواہر جو ہیں، جواہر پانی ہے، مٹی ہے، آگ ہے، ہوا ہے، یہ جتنے بھی جواہر ہیں دنیا میں، ان جواہر کی اپنی دوسرے پر کوئی فضیلت نہیں۔ ویسے تو مفسرین نے اس بات کا بھی تجزیہ کیا ہے کہ آگ جو ہے وہ مٹی سے بہتر نہیں ہے، اور خصوصیات کے اعتبار سے بھی یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ مٹی ہی آگ سے بہتر ہے۔ لیکن اس بحث میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مٹی آگ سے بہتر ہے یا آگ مٹی سے بہتر۔ آگ ہو، مٹی ہو، پانی ہو، ہوا، چار بنیادی عناصر اور یا بنیادی جواہر ہیں، ان میں سے اللہ نے کسی سے بھی پیدا کیا ہو، یہ سارے اللہ کے پیدا کردہ جواہر ہیں۔ ان میں سے کسی چیز سے کوئی چیز پیدا ہوتی ہے، کسی چیز سے پیدا نہیں ہوتی، ان کی آپس میں باہمی موازنے میں کسی کی کسی پر فضیلت ظاہر نہیں ہوتی۔ فضیلت ظاہر ہوتی ہے اس چیز سے جس کے ساتھ یہ منسلک ہوتے ہیں۔ مٹی کسی چیز کے ساتھ منسلک ہوتی ہے تو مٹی کی فضیلت ہو جاتی ہے، اور آگ کسی چیز کے ساتھ منسلک ہوتی ہے تو آگ میں فضیلت والی ہو جاتی ہے۔ کوئی چیز جب کسی چیز کے ساتھ منسلک ہوتی ہے تو وہ بہتر ہوتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں عارض۔ ایک جوہر ہوتا ہے، ایک عرض ہوتا ہے۔ تو جوہر جو ہے وہ اپنی حیثیت میں کسی چیز سے بہتر نہیں ہوتا، وہ اس وقت بہتر ہوتا ہے جب اس کے ساتھ کوئی عرض لگتا ہے۔ تو اس جوہر جو مٹی ہے، ایک آگ ہے، ایک مٹی ہے، مٹی کے ساتھ جو جوہر لگا، جو عارض لگا، وہ اللہ کریم نے خود بتا دیا کہ اس کو میں نے خلقت بیدیہ، اس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ اللہ کے ہاتھوں سے پیدا ہونا اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی آگ سے کیا سونے سے بھی پیدا ہوا ہو تو اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ حیثیت تو اس بات کی ہے جو اللہ نے مٹی کو ہاتھ لگا دیا تو وہ مٹی سونا کے دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہو گئی، تو وہ فضیلت تو اللہ کریم نے پہلے بتا دی تھی۔ خلقت بیدیہ، میں نے اپنے ہاتھوں سے جس چیز کو بنایا، تو کون ہوتا ہے سجدہ نہ کرنے والا، اور تو نے کس بنیاد پر سجدہ نہیں کیا؟ اس نے پھر بھی کہا نہیں، میں بہتر ہوں اس لیے کہ مجھے آگ سے تو نے بنایا ہے اور اس کو تو نے بنایا ہے مٹی سے۔